ایمل ولی خان اس وقت پہنچ چکے ہیں اور پارلیمنٹ پہنچتے ہوئے یہ ان کی سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی اپنی سیکیورٹی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ پہنچ چکی ہے۔ ایمل ولی خان آج اپنی سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ریڈ کلر کی جو کیپس ہیں اور ریڈ کلر کا جو ڈریس ہے ان کے جو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کرے جس نے یہ ہمت کی ہے وہ مان بھی لے کہ میں نے کی ہے۔ سر کچھ خبریں پارلیمنٹ میں یہ بھی چلی کہ آپ کو گرفتاری کی کوشش کی گئی ہے، تو کنفرم ہوا کہ گرفتار نہیں کیا گیا، کیا کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے سر؟ کھلا بازو یار، گرفتار کرنا ابھی آ کے اٹھا لو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سر آج اتنی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ آئے ہیں، طلال چودھری صاحب نے تو آپ پہ بڑے الزامات لگائے ہیں کہ یہ ایزی لوڈ والے ہیں۔ کدھر ہے سیکیورٹی؟ سر یہ آپ کے ساتھ یہ جانشین ہے، یہ سیکیورٹی نہیں ہے۔ سر آج خطرات ہے کوئی آپ کو؟ طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو جواب میں نے دینا تھا۔ آئے ہیں، سر یہ ضرور آئے۔ میں آیا ہوں اپنے جواب دینے۔ بتائیے گا کہ جو بنگلہ نمبر 7 ہے کب چھوڑ رہے ہیں آپ؟ کیا کب جوڑ رہے ہیں؟ جو بنگلہ نمبر 7 ہے میجسٹر انکلیو میں کب چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے دیے؟ حکومت نے دیے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہے، طلال چودھری آپ بار بار اٹھا رہے ہیں۔ آپ میری بات کانفرنس سے بات اٹھائی سر۔ آپ بحث کر رہے ہیں تو پھر میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی جاؤ، لیکن شیرازی آپ کو میں جانتا ہوں، آپ کے ساتھ میری بہت باتیں ہوئی ہیں۔ آپ مہربانی کر کے آپ جائیں اور منسٹر انکلیو میں پوچھے کہ ادھر کون کون سینیٹر رہ رہے ہیں، ادھر کون کون ایم این اے رہ رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بھی ادھر رہ رہے ہیں جو نہ ایم این اے ہے اور نہ سینیٹر ہے۔ یہ پوری دنیا گھوم جائے لیکن مجھے پتہ ہے ایمل ولی خان کی ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہونے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیکیورٹی ملی اس کے بعد آپ میرے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جانشین، مجھے سی ایم کی سیکیورٹی نہیں چاہیے۔ میرے پاس الحمدللہ باچا خان کے وہ پیروکار ہیں جو جان نچاور کرنے کے لیے۔ ابھی بھی اپنی تقریر پر قائم ہے، جو سینٹ میں آپ نے تقریر کی اس پہ قائم ہے۔ اسپیچ کی اس کے بعد آپ کے اوپر کتنا پریشر آیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر لگ تو رہا ہے کہ آپ نے نہیں۔ یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے۔ جمہوری نظام میں جمہوری لوگ کو جانا چاہیے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پی ایم صاحب نے مجھے کہے کہ میں ان کو خود لے کر جاتا ہوں، تو مجھے فلور پہ بات کر لینے دیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو بات کھلی ہے۔ مستقل طور پر آپ جانثاروں کے ساتھ اس طرح اگر ریاست پاکستان مجھے سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں تو میری کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہے۔ میں تو اس ریاست کی لڑائی کی ہے، نظریے کی لڑائی کی ہے، میرے خاندان نے، میرے گھر نے، میرے پارٹی نے، اور یہ میرے خیال میں وہ کرنے کہ شاید ہمیں ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں ان دہشت گردوں کے سامنے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دہشت گردوں کے سامنے تو ہم ویسی ایکسپوز ہیں، یہ تو چلو ایک ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری بھی انہوں نے واپس لے لی، لہٰذا ہم اب جو ہو رہے ہیں ریاست نہیں برداشت کر پائے گا، کیونکہ آپ لوگ میڈیا والے ہو، آپ نے دیکھ لیا کہ پختونخوا میں بہت لوگوں نے بندوق اٹھا لی ہے، ان کو میں منع کر رہا ہوں۔ میں گھر تھا، مجھے پتہ بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے میرے محافظین بننے، تو یہ جو ماحول پر ریاست سے شاید برداشت، یہ جو ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، شاید یہ ریاست برداشت نہ کر پائے۔ میں نے سنے وہ تحفے دیے تھے، لیکن اصل بات اب اس کی بعد آ گئی ہے، 500 ملین ڈالرز کا ایک تحفہ چلا گیا ہے۔ گنڈاپور صاحب سے فون پر آپ کی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے آپ کو کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کی سیکیورٹی نہیں لی جائے گی، لیکن میرے پاس اچھا سر، عمران خان کی سالگرہ بھی گزری ہے، سر کو بات کرنا چاہیے۔ اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو اس بازار کون ہوگا؟ محسن نقوی اور شہباز شریف۔ محسن نقوی اور شہباز شریف۔ الگ سارٹ کرنا ہے یار، آپ ایک منٹ دے دیں یار، ایک منٹ دے دیں۔ اندر کے لیے کچھ نہیں چھوڑو، نہیں میں نے آپ کا تھوڑا سا آپ کا سارٹ کرنا تھا، نہروں کے اوپر تب نہیں بولے، ایک منٹ، آپ نیچے پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، یہ جھگڑا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ بیل پیچھے کریں۔ مسلم لیگ میرے خیال میں ہوش کے ناخن لے، ہم تو چلو کچھ بھی نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر وہ ایک دن حکومت نہیں چلا سکتا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور پوری اس دنیا کو پتہ ہے، لہٰذا
अगर इस वक्त हुकूमत चलाना है, ये टाइम लेकर जाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत को एक अच्छा रवैया रखना पड़ेगा। कहीं तयशुदा स्क्रिप्ट तो नहीं, और फिर वफाक की कहीं कहाँ गई? एक कहते हैं जी कि मसूम सिंध ने, मेरे ख्याल में हम फिर 70s में चले गए, पंजाब की लड़ाई लड़े और हम सब अपनी लड़ाई, और सिंध तो सिंध की भी लड़ाई हम भी लड़ेंगे और वो भी तो लड़ेंगे। अकाई कहाँ गई? इकाई तो थी नहीं, आपने तो 5 कौमों का मजमुआ बना के एक मुल्क बना लिया, उसको आप कभी भी इकाई नहीं बना। लेकिन इसकी पॉजिटिव पहलू भी तो है ना, अकाई के साथ भी तो खड़ा होना है। पॉजिटिव पहलू ये है कि जब इकाई की लड़ाई थी तो हम सब फौज के साथ खड़े थे। उसके अलावा इकाई की बात ना करें। आप मेरा हक खाएंगे, इकाई के नाम पे खाएंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। इस तरह नहीं होगा। वक्त आ गया है, इस लड़ाई को ख़त्म करना है। 18th अमेंडमेंट पे मनोन अमल किया जाए और जिस सूबे का जो इख्तियार है वो उसको दे दिया जाए। पंजाब को हमारा इख्तियार ना दो, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई बहस होगी। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी एमएल वली खान, जो कि आज आपने देखा कि सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर पहुंचे। यारा खद खंद शुरू करे मजा गई बहुत दा तासुम गोर अल्लाह खुशहाल आबाद लगे कौन खुशहाल मा तासुम नहीं ली माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज ख़ास तौर पर एमएल वली खान अपने साथ जो रेड ड्रेस में मलबूस, उन्होंने कहा कि ये मेरे जानिसार हैं और मेरे साथ ये मौजूद हैं। बुखारी साहिबा जो है वो भी लफ्जी गोलाबारी में आगे है, पेश है, क्या पैगाम? इनसिक्योर कम इत्तलात जो है इत्तलात के मिनिस्टर हैं और जाहिर है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनना चाह रही हैं। नून लीग में अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं करता, वो बहुत इनसिक्योर्ड है, इसलिए वो आगे जाके बात करती हैं। आगे जाके आपने जंग में भी उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान देखा होगा, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को खुद बोलना पड़ा, और अभी भी वो आगे बढ़ रही हैं। उनको मालूम नहीं है कि वो जो है ना केले के छिलके पे खड़ी हैं, किसी वक्त भी फिसल जाएंगे। वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कोई नाराज़गी नहीं है, उनके पास तो सदर का बड़ा ओहदा भी मौजूद है। ओहदा मौजूद है तो क्या हुआ? हमारी फेडरल में कोई नाराज़गी नहीं है, उनको बुरा